بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور پروگرام مضامینی تراویح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضامینی تراویح میں اہم قرآن عظیم الشان کا وہ حصہ جو تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے، اس کے مضامین کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی تراویح میں چونکہ 28ویں تراویح اور آج کی تراویح میں سورہ المدثر سے سورہ الغاشیہ جو ہے وہاں تک تلاوت کی گئی ہے، تو اس کا تھوڑا سا جو مضامین اس کے اندر ایک ایک صورت میں بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ المدثر یہ مکی صورت ہے اور سورہ المزمل کی طرح یہ ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو مضمون ہے وہ بھی سورہ مزمل سے بھی ملتا جلتا مضمون ہے۔ مدثر کے معنی بھی اڑ کر کوئی چیز جو ہے، اڑ کر رضائی وغیرہ کمبل وغیرہ اڑ کر سونے والے کو کہتے ہیں۔ اس میں جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں سورہ المدثر کا، تو آپ اگر یہاں پر اس کا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، بہت ہی بہترین آیت کریمہ ہے۔ میں صرف اسی ایک کے بارے میں جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے ان کا مطلب بیان کیا ہے، وثیابک فطہر، کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا، بلکہ طہارت و نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا۔ اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک اعلیٰ معیار وہ قائم فرمائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کا جو ہے یعنی طہارت کا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا جو ہے وہ یہاں پر حکم موجود ہے۔ اسی طرح اس کا جو اور دوسرا ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو، تمہارا لباس ستھرا اور پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور، ریا، نمائش، ٹاٹ باٹ، شان و شوکت کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ بہترین لباس پہنیں، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اپنے لباس کو بالکل صاف ستھرا رکھو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں جو ہے فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، ٹاٹ باٹ جو ہے وہ نہ ہو۔ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے دامن کو پاک رکھو۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے لباس کو ایسا رکھو کہ دامن کو ایسا رکھو کہ اس میں جو ہے اخلاقی برائیاں نہ ہو، یعنی آپ کا لباس جس طرح صاف ستھرا ہو تو آپ کا اخلاق بھی اسی طرح صاف ستھرا ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں کتنے خوبصورت کپڑے پائے ہیں، کتنے چٹے کپڑے پائے ہیں، کتنا بہترین واسکوٹ پاتا ہے، کتنے اچھے بوٹس اور وہ پہنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر اخلاقی برائیاں موجود ہو تو لوگ جو ہے پھر اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو صاف ستھرا اجلا رکھا کرو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کپڑوں کو۔ تو یہ ایک صفائی کا، طہارت کا ایک پورا تصور جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پھر آپ اگر اس کو آگے چلتے جائے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کیا کرو، یہ ایک اور جو ہے بہت ہی اہم یعنی مضمون ہے صبر کا۔ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو ہمیں صبر کی تلقین ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے، تو اس لیے ہمیں صبر کو اپنانا چاہیے۔ دیکھیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم حرام چیزوں سے اللہ نے نہیں روکا ہے، حلال چیزوں سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ کھانا ہمارے لیے حلال، پینا ہمارے لیے حلال، مباشرت ہمارے لیے حلال،
لیکن ہم کتنا صبر کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق جب تک کہ اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوتی ہے ہم روزہ افطار نہیں کرتے. تمام چیزیں سامنے موجود ہے لیکن افطار نہیں کرتے. اسی طرح سحری جو ہے ہم بالکل جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو پھر ہم سحری جو ہے ایک لقمے کو بھی ہاتھ نہیں لگا لیتے, ہمارے ہاتھ رک جاتے اس لیے کہ حکم اللہ کا آ جاتا ہے. تو یہاں بھی رب کائنات جو ہے یہ صبر ہے ہمارے درمیان, یعنی یہ روزہ ہمارے انسان کی شخصیت میں صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے. تو اس لیے صبر یہ بہت زیادہ یعنی ایک اہم اور بہترین صفت ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ صفت ہم سب میں پیدا ہو. اسی طرح پھر اسی کے بعد جو ہے قیامت کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے, اور اس میں یعنی اگر ہم اسے پڑھتے جائیں اور اس کو دیکھتے جائیں اور اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے جائیں تو بہت ہی بہترین احکامات جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے. تو اس صورت کو بھی ہمیں بڑے غور فکر اور سوچ اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے رب کائنات نے یہ تمام چیزیں بیان کر دی ہے. اور اس میں جو سقر کا تذکرہ ہے, دوزخ کیا چیز ہے, دوزخ کا تذکرہ موجود ہے, اس میں روز قیامت کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے. پھر یہ جو دوزخ کے فرشتے ہیں جو اس میں 19 فرشتے مقرر ہے, اور یہ دوزخ کی آگ جس طرح سے کھال کو جلسا دیتی ہے, وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام تکلیفوں سے, مصیبتوں سے اور دوزخ سے ہم سب کو بچا کے رکھے. اور پھر اسی طرح یہ یعنی دوزخ کا جو پورا تذکرہ وہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. ہمیں اس کو بڑے غور کے ساتھ, فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے سورہ القیامہ. یہ جو قیامہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی قیامت کے بارے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی, لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں. یعنی ہمارا اگر کسی کا یہ نظریہ ہے, کوئی اس میں کوئی شک اور شبہ ہے, الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو وہ سن لے, بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ, ہاں ضرور کریں گے, ہم تو قادر ہے کہ اس کی پور تک درست کر دے. یعنی وہ رب جو ہے جس نے پیدا کیا, اس نے اس جسم کو جب خاک میں, مٹی میں, قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اس کو مٹی کر دیا جاتا ہے, ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے, تو وہ رب اسی جسم کو دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے, وہ اس کو جمع کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام جو ہے وہ نہیں ہے. تو اسی لیے رب کائنات, اور پھر وہ پورا قیامت کا جو منظرنامہ ہے, چاند بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, تو اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر, کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں پر ہے. کلا لا وزر, نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, مستقر آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے, یعنی کوئی اور نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہوگی. تو یہ بہت ہی اہم صورت ہے. اور پھر قرآن کے بارے میں کہ اس کا جمع کرنا, اس کا پڑھنا, یہ سب ہمارے ذمہ ہے. یعنی ہمیں یہ قرآن کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, اللہ نے اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اللہ رب العزت اس کو جمع کرے گا, اور پھر اس کی جو پورا تفصیل ہے وہ رب کائنات نے بیان فرما دیا ہے, اور زیادہ تر وہ قیامت کا تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو ہمیں یہ صورت بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے غور اور فکر اور تصدیق اس کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے اندر انسان کی جو تخلیق ہے اس کا تذکرہ رب کائنات نے بیان فرما دیا ہے. تو یہ بہت ہی اہم صورت ہے سورہ القیامہ, اور اس صورت میں نفس لوامہ کا ذکر بھی موجود ہے. نفس کی جو 3 کیفیتوں کا پتہ چلتا ہے, وہ تمام چیزیں اسی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد سورہ الدہر ہے. سورہ الدہر جو ہے
یہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں بھی موضوع جو ہے الدہر اور الانسان، کہ انسان حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور ہم نے انسان کو پھر نطفے سے پیدا کیا۔ اور یہ جو آگے جو آیت نمبر 3 ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نا شکرہ بنے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے، یہاں پر ہم نے تھوڑا سا غور فکر اور تدبر کر لینا ہے۔ ایک تو قرآن و سنت کا راستہ ہے جو رب کائنات نے بتا دیا ہے، اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے، وہ بھی رب کائنات نے بالکل دونوں کھول کے واضح کر کے رکھ دیا۔ اب ہمارا مرضی ہماری ہے، اختیار رب نے انسان کو دیا ہے کہ وہ انسان قرآن و سنت کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں یا شیطان کے راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والے آگ تیار رکھی ہے۔ تو یہ پورا جو ہے یہاں پر وہ جہنم میں جب انسان جائیں گے وہاں پر کیا چیزیں ہوگی، کیا پھیلائے جائیں گے، وہ تمام تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر جو ابرار ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو جنت والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، وہ جنتوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ لیکن یہاں پر یہ آیت نمبر 8، اس کو ذرا نہیں، پوری صورت کو تدبر کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن رکنا یہاں ضرور ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ یہ بڑی یعنی پڑھنے والی ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ پورا جنت کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّاتًا وَحَرِيرًا، یہاں پر دیکھ لیجئے گا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اب صبر کو دیکھ لیجئے گا کہ صبر جو ہے وہ کتنی بڑی صفت ہے، کہ رب کائنات اس کے صبر ہی کے بدلے میں انسان کو جنت اور ریشمی لباس جو ہے وہ جنت میں دے گا، اور تختوں پر یہ بیٹھے ہوں گے۔ پھر یعنی یہ پورا ایک منظر رب کائنات نے اسی آیات کریمہ میں سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ اور بے شک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور اس میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان لینا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی اپنے رب کا حکم مان لینا ہے، صبر اسی پہ کر لینا ہے۔ اور بہت ہی بہترین انداز میں جیسے یہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے، رب کائنات نے تمام چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ظالم نہیں ہے، اللہ کے حکم کے پابند اور تابع ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ دونوں صورت مبارکہ بڑے غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، اور یہ جو سورہ مرسلات یہ بھی مکی صورت ہے، اور ان میں ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو مرسلات یعنی پے در پے بھیجی جاتی ہے، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہے، اور بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھائے فضاؤں میں پھیلا دیتی ہے، پھر بارش برساتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بارش سے زیادہ قبل، اور خصوصاً اسی موسم میں ہم اس کا مشاہدہ آج بھی کر رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ یہ جو بادل ہے اس کو ادھر ادھر لے کر چلی جاتی ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بارش جو ہے وہ برسائی جاتی ہے۔ تو اس کا تذکرہ رب کائنات نے جو ہے وہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ پھر وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو ہے وہ کھایا ہے رب کائنات نے۔ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، تو یہ تمام یہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ تو یہ روز قیامت کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے اس میں کیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ دیکھ لیجئے گا جو آیت نمبر
اس کا تقریباً 23 یا 24 بن رہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کو خرابی ہے، یعنی جھٹلانے والے خرابی ہے، اور یہ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے تمام یہ جو پہاڑ وغیرہ یعنی پورے منظر کشی رب کائنات نے اس کے اندر وہ کی ہوئی ہے روز آخرت کی، اور اس کو بڑے غور کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہی کہ نعمتوں کا تذکرہ، میوے ہیں کن کے لیے ہیں، اور نجات کن کے لیے ہیں، اور کن کو نجات نہیں ملے گی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر وہ رب کائنات نے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ النبا ہے، یہ جو ہے بڑی خبر یعنی قیامت اس سے مراد ہے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ کر رہے ہیں آپ سے، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی روز قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ روز آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں اس کا تذکرہ بیان فرما دیا ہے، اور اس کی ایک ایک آیت ٹہر ٹہر کر پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا، تمہیں جوڑا پیدا کیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنا دیا، رات کو پردہ بنا دیا، دن کو ہم نے وقت روزگار کے لیے بنا دیا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، چمکتا ہوا سورج، روشن چراغ سورج پیدا کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ پھر بارش کے بعد جو ہے زمین کا دوبارہ اس سے سبزہ نکلنا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس میں دروازے، آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے بے شک، اور پھر دوزخ، اس کا تذکرہ بہت ہی ایسے انداز میں ہے کہ انسان کے رونکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر یہ دوزخ میں کیا ہے، یعنی نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور پیپ، یہ ان کے کھانے پینے کا ملے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سختیوں سے اور ان تمام جو ہے مصیبتوں سے بچا کے رکھے، اور آگے پھر جو باغات ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور ہے، لیکن یہ کیا ہے، ان للمتقین مفازا، مفا جو متقین کے لیے کامیابی ہے، تو ان کے لیے باغات، انگور، نوجوان کنواری عمر عورتیں، جلکتے ہوئے جام، شراب، بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے، جھوٹی باتیں نہیں ہوں گی، اور یہ جزا ہے اپنی رب کی طرف سے۔ لیکن وہ دن کیسا ہوگا، یاد رکھ لیجئے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ذلک یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ یہ بہت ہی وہ منظر کشی رب کائنات نے کی ہے، اور جب ہم اس کو غور اور فکر اور تدبر اور سوچ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ اس میں سے مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھے، عذاب جہنم سے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے جائے، اور یہ تمام انعامات جس کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دے دے۔ پھر اس کے بعد سورہ النازعات ہے، نازعات سے مراد فرشتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، اور موضوع قیامت ہی ہے۔ اس کا بھی یہاں پر بھی جو بنیادی چیز ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور کافروں کا یہ نظریہ کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا، تو اس کا ایک مکمل جواب جو ہے وہ رب کائنات نے دیا ہوا ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے بعد سورہ العبس، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے معنی ہے تھیوری چڑھانا، یہ ماتے کے اوپر جو ہے ناگواری کا اظہار کرنا، یہ اس کا ایک یعنی معنی ہے۔ اور اس میں ایک دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا ایک مشہور جو واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، کہ وہ جو ایک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، یہ صحابی آئے اور پھر انہوں نے تھوڑا سا انٹرپٹ کیا، تو رب کائنات نے یہ آیات کریمہ جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ لیکن اسی صورت میں بھی جو گزشتہ صورتیں ہم نے پڑھی، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس روز کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے دونوں گروہوں کی تصویر کشی جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں کی ہے،
اور کچھ چہرے جو ہے وہ اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش اور بشاش ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، جو مومنین اور متقین ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہے وہ سیاہی ہوں گے، یہ فاجر، فاسق، کافر، منافق لوگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ تکویر۔ سورہ تکویر جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کا جو مضمون ہے، مرکزی مضمون ہے، وہ بھی قیامت ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت سے پہلے یہ جو صورت کو لپیٹ دیا جائے گا، اسے بے نور کر دیا جائے گا، یہ تمام تذکرہ اس میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی شان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان ہوا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9، 8 اور 9 سے جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، تو یہ یہاں پر موجود ہے۔ اور یقین کرے کہ جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح محبت کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہو جائے گا جس طرح ہم بیٹوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ بروز قیامت بیٹیوں کو کہ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جنہیں زندہ گاڑ دیا جاتا ہے، ان کا مدعی رب کائنات خود ہوگا۔ یعنی جس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جس بچی کو قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، اس بچی کا ولی اور وارث رب کائنات بروز قیامت خود ہوگا، اور وہ خود جو ہے حساب اور محاسبہ کرے گا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ ہی سورہ الانفطار، سورہ انفطار بھی مکی صورت ہے، اور اس کے معنی جو ہے یہ ہے پٹ جانا۔ اس میں بھی زیادہ تر جو ہے قیامت کا جو تذکرہ ہے وہ کیا گیا ہے انسان کو، یعنی یوں سمجھ لے کہ ایک جھنجھوڑا گیا ہے اس کو کہ قیامت کے دن نیکوکاروں کے لیے نعمتیں ہوں گی، کافروں کے لیے عذاب۔ بلکہ یہ جو ہم صورتیں اب پڑھ رہے ہیں تو اس میں تقریباً سب میں جو ہے وہ قیامت کا ہی ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ سورہ المطففین، سورہ المطففین کے اندر یہ علیین اور سجین، یہ دو جو مقامات ہیں، جو جگہ ہیں، کہ سجین کا معنی سجن یعنی جیل خانہ ہے، وہاں پر جو بدعمال لوگ ہوں گے ان کے جو روح ہے وہ وہاں پر ہوں گے، اور جو سچے لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، ان کے ارواح جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لے ایک دو ریکارڈ روم ہے جہاں پر یہ انسانوں کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور پھر کافروں کے جو تبصرے ہیں اس کا پورا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ پھر سورہ الانشقاق ہے، انشقاق، یہ بھی شق جانا، اس کا سورت کا مضمون جو ہے یہ بھی قیامت ہے۔ یہ یعنی ان آیاتی ان صورتوں میں پھر جو ہے سورہ البروج، اس میں بھی تقریباً یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور پھر جو ظالم ظلم کرتے تھے اہل ایمان کے اوپر وہ تذکرہ موجود ہے۔ سورہ الطارق کے اندر جو تذکرہ ہے، طارق سے مراد چمکتا ہوا تارا ہے، اور اس میں بھی انسان کی تخلیق اور اصلیت کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ غرور، تکبر مت کرو، کس چیز سے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ مضمون یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ الاعلیٰ، یہ جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں بھی صورت کے مضامین میں جو ہے تذکیر ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے، آخرت کا دوام ہے، اور آخرت کے دن پناہ والوں کے لیے جو ضروری اعمال ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جو نماز، تسبیح جو ہے اس پہ یہاں پر صورت کے آغاز میں موجود ہے کہ امت کو جو سکھائی گئی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر سورہ الغاشیہ ہے، یہ بھی جو ہے اس کے معنی چاہ جانے والی ہے، یعنی آفت، اس سے مراد قیامت ہے۔ یہاں بھی قیامت کا وہ پورا تذکرہ موجود ہے، اور اسی میں پوری سورہ التکویر کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ تو سورہ تکویر میں بھی یہ تمام واقعہ وہ موجود ہے، اور پھر اس کا جو بیٹیوں کو زندہ دردوں کرنے کا معاملہ اللہ کی نظر میں، وہ سارا جو تذکرہ اس میں آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ سورہ تکویر کے اندر جو ہے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور پھر کس طرح سے وہ واقعہ ہوا، وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، آپ کیا جو ہے صورتحال، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے، وہ پورا کی پورا تذکرہ اسی آیات کریمہ یعنی سورہ تکویر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے چیزیں۔ وہی ہی یعنی ہمیں اس کو یہ جو صورت آج ہم نے پڑھی تو بنیادی طور پر اس میں قیامت سے قبل، روز قیامت
اور پھر جنت اور جہنم کی نعمتوں کا اور جہنم کے اندر جو ہے وہ عذابوں کا جو تذکرہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ان صورتوں کو بڑے غور کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ جہنم میں جا کے انسان وہ کس طرح سے اس جہنم کے اندر جو ہے اس کو کیا ملے گا، اور جنت میں جا کے اس انسان کو کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہے۔ تو یہ چند سالہ زندگی ہے، اس کو اگر قرآن و سنت کے مطابق ہم گزارے تو ہم جنتوں کے ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں اس کے حقدار بن جائیں گے۔ اور اگر یہاں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ جہنم کی جو ابدی سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے ہمارا واسطہ پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ہم قرآن کو پڑھ لیں غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تو پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ہے اس لیے کہ یہ ان تمام چیزوں کو انسان سے بچا لیتی ہے۔ یہ جہنم کی جو تکلیفیں ہیں، سختیاں ہیں، اس سے نجات دیتی ہے۔ جنت کی جو خوشیاں ہیں، جو آسانیاں ہیں، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، اس کا حقدار انسان کو بنا دیتی ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ رسخت ہونے والا ہے، تربیت کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ یہ رسخت ہونے والا ہے۔ تو ہمیں یہ آخری جو صورتیں ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ مجھے بروز قیامت کہاں لے کے جائے گا، مجھے انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے اسی رمضان المبارک میں، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اسی کے نظام کو قائم کرنا ہے، اس لیے کہ جنت کا جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں جو ہے ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں ملے۔ تو لہٰذا ہمیں ان صورتوں کے اوپر بڑا فکر، غور، سوچ، تدبر کرنا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، اور اپنے ہر انسان اپنے آپ کو ان آیات کریمہ کو پڑھ کے بالکل واضح طور پر اپنے آپ کو اسیس کر سکتا ہے کہ بروز قیامت مجھے سزا ملے گی یا مجھے جزا ملے گی۔ بروز قیامت جب میرا فیصلہ ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا یا میں جہنم میں جاؤں گا، یعنی اپنے آپ کو بالکل اسیس کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہی جو بنیاد ہے کہ وہاں روز قیامت کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، جنت کی نعمتوں میں اپنے آپ کو لے کر جانا ہے، تو ہمیں اسی قرآن عظیم الشان کو سمجھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2، اور اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے